بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المریم کا ترجمہ۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ بنا دے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی ہے۔ اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی جبرائیل بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ مریم بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا، ایسا ہی ہے، تیرا رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر مریم حاملہ ہو گئے تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس نے کہا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی۔ تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں
اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنانا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔